بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ملک موت کا قصہ۔ جب قابیل کی اولاد شیطان کے بہکاوے سے گمراہ ہو گئی اور کفر و شرک میں پھنس گئی، یہ تک نکاح کی رسم ادا کرنے کے بجائے حرام کاری اور گندگی میں پھنس گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت ادریس نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور انکار اور کفر کا راستہ چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر چل پڑے اور نیکی اور سچائی کے پابند ہو گئے۔ لیکن جو لوگ گمراہ اور کفر کے اندھیرے میں بھٹکنے کو ہی بہتر سمجھتے تھے، ان کے دلوں پر حضرت ادریس کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ حضرت ادریس لوگوں سے کہتے، ایک خدا کو مانو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کے حکموں پر چلو۔ ان کی شریعت میں جتنی نماز روزے مقرر تھے، لوگوں سے ان کا پابند بننے کو کہتے، زکوٰۃ دینے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لوگوں کو ابھارتے، پاک صاف رہنے کو کہتے، حق اور انصاف پر چلنے کی ہدایت فرماتے۔ حضرت ادریس خود اتنی عبادت کرتے تھے، ہر دن 1000 بار تسبیح پڑھتے تھے۔ ان کے پاس فرشتے آتے جاتے تھے، فرشتے ان کی صحبت میں رہنا پسند کرتے۔ ان کے نیک کام اتنے تھے کہ ان کی برابری تمام مخلوق کی نیکیاں نہ کر سکتی تھیں۔ یہ بات آسمان تک پہنچی، فرشتوں میں کانافوسیاں شروع ہو گئیں۔ اللہ سے اجازت لے کر حضرت اسرائیل صحیح بات جاننے کے لیے زمین پر تشریف لائے۔ انسان کی شکل میں وہ ان کے ساتھ کئی دن رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ فرشتہ ہو۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو اسرائیل موت کا فرشتہ ہے، تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں موت کا شربت پینا چاہتا ہوں، مجھے چکھاؤ۔ حضرت اسرائیل نے اللہ سے اجازت مانگی اور اجازت لے کر انہوں نے ان کی روح کو قبض کر لیا اور ان کی پاک جان کو ان کے قلب مطلب دل میں ڈالی۔ پھر حضرت ادریس نے فرمایا کہ مجھ کو جنت اور دوزخ دیکھنے کا شوق بہت زیادہ ہے، مجھے ان کی سیر کراؤ۔ خدا کے حکم سے اسرائیل نے ان کو اپنے پیروں پر بٹھایا اور پھر دوزخ کی سیر کرائی اور پھر جنت کی نعمت کی سیر کرائی۔ حضرت ادریس جب حوروں، محلوں، باغوں اور نہروں کی سیر کر چکے تو حضرت اسرائیل نے کہا، اب میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مکان سے باہر نکلیے۔ حضرت ادریس تو قانون الہی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک پیڑ کا تنا پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جب تک پیدا کرنے والا جنت دوزخ کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا، میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کی یہ شرط لگائی ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے۔ میں جہنم سے بھی گزر کر آ چکا ہوں، اب جنت میں داخل ہو چکا ہوں۔ جو لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، انہیں وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد گرامی ہے، جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے ارشادات کے مطابق مجھے یہیں رہنا ہے، یہاں سے مجھے نہیں نکالا جا سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس کلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو فرمایا، اے اسرائیل، میرے بندے ادریس نے سب کام میری مرضی سے کیے، انہیں یہاں ہی رہنے دو۔ آپ علیہ السلام ابھی تک آسمانوں میں زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دلائل میں قرآن پاک کے الفاظ مبارک کا ذکر ہے جو اس وقت نازل ہوا، اگرچہ نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے، لوح محفوظ پر اس وقت تحریر تھا۔ نبی چونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے رکھتے ہیں، اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی نظر لوح محفوظ پر تھی، لہٰذا قرآن پاک سے آپ کا استدلال درست ہے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے، اور جب تک خدا کا ارادہ ہے وہاں موجود ہیں۔ حضرت ادریس بہت خوبصورت تھے، گہواں رنگ تھا، مناسب قد تھا، وہ زیادہ تر خاموش رہتے، چلتے وقت نظر قدموں پر رہتی۔ حضرت ادریس نے فرمایا، 3 نیکیاں اہم ہیں، غصے کے وقت نرمی، تنگی میں دان کرنا، قابو پانے پر معاف کرنا۔ آپ نے فرمایا، عقل مند آدمی وہ ہے جو 3 آدمیوں سے ہلکا پن نہ کرے، ایک تو بادشاہوں سے، دوسرے عالموں سے، تیسرے دوستوں سے، اس لیے کہ بادشاہوں کی گستاخی میٹھے عیش کی کڑواہٹ جیسی ہے،
عالموں کو حقیر سمجھنے سے دین کا نقصان ہے، اور دوستوں کا ہلکا پن بے مروتی ہے اور نفرت کرنے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ مصیبت میں صبر کرے، طبیعت میں جماؤ پیدا کرے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ مائی ویڈیو۔ تھینک یو۔